عمران خان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی فکس میچ دیکھا ہے نہ کبھی کھیلا ہے کہ عمران خان کو سزا تو ہونی ہے، دونوں میں ہونی ہے، توشہ میں بھی اور اس میں بھی سزا سنائی جائے گی، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ریئیکشن میں نکل آئیں گے کہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ آپ کہیں کہ جناب عمران خان کو سزا ہوگی تو لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ بالکل نکلیں گے، 100% نکلیں گے۔ ورسٹ سچویشن کی بات کریں گے، سزائے موت بھی ہو جاتی ہے تو سزائے موت ایگزیکیوٹ تو ہو نہیں سکتی، پاکستان میں سزائے موت ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی، یہ کنفرم ہے کہ یہ فیصلہ معطل ہو جائے گا اور اس کے بعد عمران خان بری ہو جائیں گے۔ احتشام کیانی صاحب کہتے ہیں کہ آئین، قانون، بنیادی حقوق، فیئر ٹرائل یہ سب کہاں پائے جاتے ہیں؟ احتشام علی عباسی کہتے ہیں اسکرین شاٹ لے لیں، اس فیصلے کا فائدہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہوگا۔ فیاض محمود صاحب نے بھی یہ کہا کہ سیفر کیس کی سماعت، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا حتمی بیان قلم بند کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ آج اپنی آنکھوں سے انصاف کا قتل ہوتے دیکھا، جیل میں ایک ساتھ 2 عدالتیں لگی، عمران خان ایک سابق وزیر اعظم اور دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے، اللہ اسے مٹنے نہیں دے گا، عدلیہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور صبح اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ اچھا، ایک تو اس سارے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، دوسرا آپ کو یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ توشہ خانہ جو نیب کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کے وکلا کا جو جرا کا حق ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے لیگل ٹیم چینج کی تھی اور اس کو وہ درخواست مسترد کرتے ہوئے وہاں پہ بھی ان کا جو ہے وہ حتمی بیان اب عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس میں بھی یہ طے ہو گیا ہے کہ اس میں بھی اگلے 1-2 دن میں اس میں بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا، کیونکہ جج محمد بشیر صاحب جنہوں نے درخواست دی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے اور مارچ میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، ریٹائرمنٹ تک ان کو چھٹیاں دے دی جائیں، لیکن ان کی وہ درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی یہ ہوا ہے کہ جو اب وہ بھی عمران خان صاحب کو سزا سنانے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ فرا ماجمین کہتی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں طویل سماعت، گواہان پر جرا مکمل، آج رات سائفر کیس منطقی انجام کو پہنچنے کے امکانات ہیں۔ ظاہر ہے ایک طرح سے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے، اگر ہائی کورٹ سے اسٹے نہیں ملتا تو پھر تو چیپٹر کلوز ہے۔ رضوان غلزی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اڈیالہ جیل سماعت کے دوران عمران خان عدالت میں آئے اور جج سے کہا کہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، میری حاضری لگا لیں، اب یہ فکسڈ میچ چل رہا ہے، میں یہاں کیا کروں گا، یہ کہہ کر عمران خان عدالت سے واپس روانہ ہو گئے۔ اچھا، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان یہ اس لیے کمرہ عدالت سے چلے گئے کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی فکس میچ دیکھا ہے نہ کبھی کھیلا ہے، تو یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھنا، یہ فکس میچ ہے لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس آنے والے فیصلے کی کوئی اوقات نہیں، یہ بھونڈا ٹرائل جب اپیل میں جائے گا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، مقصد اس موقع پر عوام کو اشتعال دلانا ہے، اس لیے سب پرامن رہیں اور 8 فروری پر فوکس کریں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ اچھا پی ٹی آئی کے 2 اعلامیہ آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 جو ہیں کیا کہیں ان کو 2 اعلامیہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی نے کیا 2 اعلامیہ جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی نے اعلامیہ جاری کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا عام ترین اجلاس ملک بھر میں تحریک انصاف کے امیدواران، ان کی انتخابی ٹیمز اور کارکنان کو پرامن انتخابی سرگرمیوں کی اجازت نہ دینے اور مسلسل ریاستی فسطائیت کے نشانے پر رکھنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بانی چیئرمین عمران خان کی کال پر ملک بھر خصوصاً کراچی میں پی ٹی آئی کی ریلی کے شرکا پر وحشیانہ تشدد، کارکنان کے خلاف جھوٹے مقدموں کی بھرمار اور انہیں ہراساں کیے جانے کی بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ریاستی ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑے جانے کے باوجود عوام کے پائے استقامت میں ہلکی سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکنے والے جانتے ہیں کہ قوم پوری ثابت قدمی سے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ انتخابات کو غیر شفاف بنانے کے لیے ہر قسم کے حربوں کے آخری درجے میں استعمال کرنے کے باوجود پی ٹی آئی دستور، جمہوریت اور ملک کے مفاد میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست بھی عوام کے ووٹ کے حق اور ان کے مینڈیٹ کا احترام کرے۔ کور کمیٹی کی جانب سے عمران خان کے خلاف جھوٹے، جعلی، من گھڑت مقدمات، خصوصاً بھونڈے اور بے بنیاد سائفر مقدمے میں قانون و انصاف کے تقاضوں کو پیروں تلے روندنے کے ٹرائل چلانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے پامال کر کے نہایت عجلت میں چلائے گئے ایک ظالمانہ ٹرائل کے ذریعے ناحق قید عمران خان کو انتخابات سے قبل سزا سنانے کا منصوبہ قوم مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ انصاف اور نظام انصاف کے بہیمانہ قتل کے ذریعے قوم کے مقبول اور معتبر ترین سیاسی قائد کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے والے قوم اور ملک کے خیرخواہ ہیں نہ ہی اپنے مضموم مقاصد حاصل کر پائیں گے جن کے لیے انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کور کمیٹی کی جانب سے بدترین ریاستی جبر و فسطائیت کے باوجود ایک ہماگیر اور جامع منشور پیش کیے جانے اور اس پر عوامی سطح پر ملنے والی غیر معمولی پذیرائی پر مسرت اور اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے منشور کے نام پر قوم سے کیے جانے والے مذاق کے برعکس تحریک انصاف نے 168 صفحات پر محیط سنجیدہ اور انقلابی منشور کے ذریعے ملک کی تعمیر و ترقی کا جامع منصوبہ اور جو ہے وہ جامع منصوبہ عمل قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ ملک کو درپیش
پیچیدہ ترین مسائل کی نہایت ذمہ دارانہ انداز میں جائزہ لینے اور کثیر الجہد مسائل کا نہایت پیشہ ورانہ اور مربوط حل پیش کر کے پی ٹی آئی نے صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی اور قوم کی قیادت کی حقدار جماعت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ خود پر کلبھوشن یادو جیسے بھارتی دہشت گرد سے بھی بڑھ کر کیے جانے والے ظلم کو پورے صبر، استقامت اور ثابت قدمی سے برداشت کرتے ہوئے عمران خان کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر انتخابات کے ذریعے پہلے عوام سے مینڈیٹ لیں گے، پھر اپنا انقلابی منشور نافذ کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں دوسرا معاملہ جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے، اس پہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے فیئر ٹرائل کے تقاضوں کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عدالتی کندہ استعمال کرتے ہوئے بدترین سیاسی انتقام کا ایجنڈا آگے بڑھانے اور عمران خان کو کینگرو ٹرائل کا نشانہ بنانے کا سلسلہ روکنے کے لیے جو سپریم کورٹ ہے وہ مداخلت کرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لے، جیسے سو موٹو لیں جس طرح ٹرائل چلایا جا رہا ہے، جیسے عدالتوں کا گندہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اصولوں پر سمجھوتہ کرنے پر مجبور کرنے اور عوام کو ایک مقبول ترین سیاسی قائد سے محروم کرنے کے لیے قانون، انصاف اور فیئر ٹرائل کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ ایک ہی روز دو مختلف مقدمات میں مساوی عدالتیں لگا کر دنیا کے سامنے انصاف اور فراہمی انصاف کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ عمران خان کے جرح کے حق کو غیر قانونی طور پر ختم کر کے انصاف کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف قائم 180 سے زائد مقدمات میں کسی ایک میں بھی کوئی حقیقت یا مواد نہیں۔ عمران خان کے خلاف جبر و انتقام کے سارے سلسلے کی وجوہات خالصاً سیاسی ہیں، جن کے لیے پورا نظام انصاف کو برہنہ کر کے چوک پر کھڑا کر دیا گیا۔ فیئر ٹرائل کے بنیادی تقاضوں کو پیروں تلے رونتے ہوئے نہایت بھونڈے، بیہودہ اور برق رفتار ٹرائلز کے ذریعے انتخابات سے پہلے عمران خان کو غیر قانونی سزا سنا کر عوام کے حوصلوں کو توڑنا اور انتخابات پر منفی اثر ڈالنا مقصد ہے۔ ظلم، جبر اور فسطائیت کا کوئی حربہ پہلے کامیاب ہوا نہ آئندہ ہوگا، اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ عوام بدنام زمانہ لندن منصوبے کے تحت جاری سارے تماشے اور اس کے اہداف کو سمجھ چکی ہے۔ عدالت عظمیٰ یرغمال ججز کے ہاتھوں تیزی سے بکھرتے ہوئے نظام انصاف کو بچانے کے لیے آ گیا ہے اور لاقانونیت کے اس جاری سلسلے کو بند کر کے قانون کی حکمرانی کا اہتمام کرے۔ انصاف کو قتل کر کے عمران خان کی جان اور حقوق کو کسی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو عوام کی عدالت لگے گی، جہاں اس غلیظ سلسلے کی خفیہ و اعلانیہ کرداروں کا محاسبہ عوام خود کریں گے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا عمران خان کو سزا تو ہونی ہے، دونوں میں ہونی ہے، توشہ میں بھی اور اس میں بھی، یہ جو سائفر ہے اس میں بھی۔ اچھا، پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ یہ سزا سنائی جائے گی اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ری ایکشن میں نکل آئیں گے، تو یا لوگ اپنے لوگوں کو تو انہوں نے روک دیا ہے کہ کوئی نہ نکلے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں کی جانب سے کہا گیا کہ ایک اور 9 مئی کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے اپنے کارکنان کو تو مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، ذہنی طور پر ان کو تیار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، اور اس کا مقصد یہ 2 مقاصد پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ نکلیں، ری ایکٹ کریں اور اس کی آڑ میں الیکشن ڈیلے کر دیے جائیں، وہ پی ٹی آئی نے اپنے کارکنان کو روک دیا ہے۔ اب بھی پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی لوگ ایسے نہ ہوں جو نون لیگ کے لوگ ہوں وہ نکل آئیں اور وہ ایسی کوئی توڑ پھوڑ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کرے جس سے الیکشن ڈیلے ہونے کی طرف چلے جائیں۔ دوسرا مقصد پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے اور اس کے باہر آنے کی کوئی چانس نہیں ہے اور ہم ووٹ دینے نہ نکلے، تو اس کو بھی پی ٹی آئی نے ابھی سے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ الٹا لوگ ری ایکشن میں اور زیادہ نکلیں گے، جب عمران خان کو سزا ہوگی تو اور زیادہ لوگ نکلیں گے اور اس سے ہمارا ووٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ آپ کہیں کہ جناب عمران خان کو سزا ہوگی تو لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ بالکل نکلیں گے، 100% نکلیں گے اور اس سے ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی کہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگ جب ری ایکشن میں نکلیں گے، ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے۔ اور یہ بات درست ہے کہ قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کسی کو نہیں لینا چاہیے، پرامن رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے ابو ذر سلمان نیازی اور جو یہ ہے حماد اظہر، ان کے بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اب اعلامیہ بھی جاری کر دیا اور کہا ہے کہ رؤف حسن صاحب اور ان سب نے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، اور ذہنی طور پہ وہ اپنے کارکنان کو مکمل طور پر تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزا دی جائے گی، سزائے موت، اگر ورسٹ سچویشن کی بات کریں گے سزائے موت بھی ہو جاتی ہے تو سزائے موت ایگزیکیوٹ تو ہو نہیں سکتی، پاکستان میں سزائے موت ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ویسے ٹرائل جس طرح سے ہو رہا ہے یہ کنفرم ہے کہ یہ فیصلہ معطل ہو جائے گا اور اس کے بعد عمران خان بری ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔